السلام علیکم گرلز. جی پریویس لیکچر میں ہم لوگوں نے جو تھا اوزون ہول کے بارے میں پڑھا تھا اور جو ہے اس سے ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں ان کو ہم نے ڈسکس کیا تھا. یہ ہمارا لاسٹ کا پیراگراف رہ گیا تھا, اس کو اب ہم دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے وہ کہتا ہے کہ دا اسٹریٹوسفیئر ویئر دا اوزون لیئر ایگزسٹ in the atmosphere is approximately 15 to 40 کلومیٹر الٹیٹیوڈ, یعنی زمین سے 15 سے 40 کلومیٹر کی اونچائی پر جو ایریا ہے اس کو ہم کیا کہہ رہے ہیں, اسٹریٹوسفیئر کہہ رہے ہیں, اور اس میں اوزون لیئر جو ہے وہ موجود ہے. اینڈ اٹ از جسٹ ابو دا ٹروپوسفیئر, اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ پہلے جو 0 سے 15 کلومیٹر تک کا جو ایریا ہے دیٹ از ٹروپوسفیئر, اس سے اوپر جو ہے وہ کیا ہے, اسٹریٹوسفیئر. تو اس سے نیچے اس نے کیا کہا ہے کہ یہ جو ہے 0 سے 15 کلومیٹر تک جو آپ کے پاس اسٹریٹوسفیئر ہے, جو آپ کے پاس جو ہے ٹروپوسفیئر ہے, اس کے اوپر اسٹریٹوسفیئر موجود ہے. ٹیمپریچر جو ہے ٹروپوسفیئر میں ڈیکریز ہوتا ہے جیسے جیسے ہم اونچائی پہ بلندی پہ جاتے ہیں, اور اس کی رینج کیا ہم نے ڈسکس کی تھی کہ -56 سے -2 ڈگری سینٹی گریڈ تک. ٹھیک ہے, تو جیسے جیسے ہم بلندی پہ جاتے ہیں, آپ کو ویسے بھی پتہ ہے کہ اونچائی پر اچھا جو ہے ٹیمپریچر وہ کم ہوتا ہے. تو آپ کو 2 رینجز دی ہوئی ہیں. ٹروپوسفیئر میں جو ہے وہ 15 سے -56 ہے, اور جو آپ کے پاس اس سے زیادہ بلندی پہ اسٹریٹوسفیئر ہے وہاں پر جو ہے وہ ٹیمپریچر -56 سے -2 ہے. اب آپ کو پتہ ہے کہ مائنس میں ویلیو جتنی بڑی ہوتی ہے وہ اتنی ہی چھوٹی ہوتی ہے, الٹ آپ کے پاس چیز آتی ہے. تو آپ کے پاس جو ہے -56 جو ہے بہت کم ٹیمپریچر ہے, یعنی 0 سے 56 ڈگری کم. ٹھیک ہے, اچھا اس کے بعد اوزون از دا مین کیمیکل اسپیشی پریزنٹ ان اسٹریٹوسفیئر وچ ابزارب دا یو وی ریڈیشن. یہ مین فنکشن ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہوا ہے کہ اس کا کیا کام ہے, یو وی ریڈیشن کو ابزارب کرنا. اور جب ظاہر ہے یہ اوزون کی لیئر یو وی ریڈیشن ابزارب کرے گی تو یو وی ریڈیشنس میں تو آپ کے پاس ڈھیروں ڈھیر جو ہیں وہ موجود ہیں, انرجی موجود ہے, تو یہ ہیٹ اپ ہو جائے گا, یعنی وہاں پر جو ٹیمپریچر ہے تھوڑا سا وہ انکریز ہو جاتا ہے. اینڈ انکریز دا ٹیمپریچر ان دا اپر پارٹ آف دا اوزون لیئر. اس کے بعد نیکسٹ ویری امپورٹنٹ چھوٹا سا ہے لیکن آپ سے 2 مارکس میں پوچھا جا سکتا ہے کہ رول آف کلورو فلورو کاربن CFCs ان دا ڈسٹرکشن آف اوزون لیئر. کلورو فلورو کاربنس کہاں پر ہم یوز کرتے ہیں سب سے زیادہ؟ جتنے بھی آپ کے پاس کولنگ انسٹرومنٹس ہیں ان میں یہ یوز ہوتے ہیں CFCs. ٹھیک ہے, اب آپ نے دیکھا ہوگا اشتہار آ رہا ہوتا ہے بہت سارے ریفریجریٹرس کا یا AC ایئر کنڈیشنر کا, جس میں انہوں نے لکھا ہوتا ہے جی CFC فری. تو اب یہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ چینج, اس میں ماڈیفکیشن آ گئی ہے, اس میں ماڈرنائزیشن یہی آئی ہے کہ اس کو کوشش کی جا رہی ہے کہ گرین میتھڈ جو ہے وہ یوز کیا جائے, اور CFCs کے بغیر آپ کا جو کولنگ انسٹرومنٹ ہے وہ کام کرے. یہ جتنے ہمارے اس وقت گرین ACs آ رہے ہیں وہ اسی پرنسپل پر بیسڈ ہیں کہ وہ CFC ریلیز نہیں کرتے. اچھا کہاں پر یوز, کہاں سے لبریٹ ہو رہا ہے؟ ایک تو ریفریجریٹر سے, ریفریجرنٹ سے, ایئر کنڈیشنر سے, اینڈ ایروسول اسپریز. ایروسول اسپریز یہ جو ہم جتنے بھی جس میں انڈر پریشر جو ہے وہ گیسز جو ہیں اس کو رکھا جاتا ہے, جیسے ہم پریشر ریلیز کرتے ہیں تو بہت چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز یا ڈراپلیٹس کی فارم میں وہ سسپینشنز دے دیتے ہیں. جیسے آپ باڈی اسپریز ہیں یا آپ کے گھروں میں جیسے مورٹین کا اسپرے ہے, یہ سارے ایروسولز ہیں. تو یہ جو ہے ان سے بھی CFCs جو ہے یہ بھی جنریٹ کرتے ہیں, اور یہ کیا ہوتا ہے اکٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے کہاں پر؟ وہ کہتا ہے کہ یہ جو ایروسول اسپریز ہیں یہ CFCs جو ہیں جو لبریٹ ہو رہے ہیں یہ ٹروپوسفیئر میں تو جو ہے وہ اتنا انرٹ ہے, یعنی ریئیکشن شو نہیں کرتے, لیکن یہ آہستہ آہستہ سیپ کر کے, یعنی 15 کلومیٹر تک کی بلندی پر تو یہ اتنا ہمیں نہیں پریشان کرتے. اگر ہم نے باڈی اسپرے لگا ہی لیا تو ہمیں کچھ نہیں کہے گا, کیونکہ ہم 15 کلومیٹر سے کم رینج میں رہ رہے ہیں, ہم تو ایٹ دا سرفیس آف ارتھ رہ رہے ہیں. لیکن آہستہ آہستہ یہ اسٹریٹوسفیئر میں سیپ کر کے آگے 45 کلومیٹر یا اس سے اونچائی تک جو ہے وہ پینیٹریٹ کر جاتے ہیں, اور وہاں پر وہ کیا کرتے ہیں یو وی ریڈیشنز کے ساتھ ریئیکٹ کر جاتے ہیں. اور Cl فری ریڈیکل, Cl کے اوپر آپ نے ایک ڈاٹ لگانا ہے, اور پیپر میں آپ جب بھی یہ لکھیں گے یہ ڈاٹ آپ ذرا پرومیننٹ کر کے لگائیے گا کہ نظر آئے. ٹھیک ہے, آپ یہ جو ایکویژنز 3 دی ہوئی ہیں دیز آر ویری امپورٹنٹ, سم ٹائم صرف ایکویژن ہی پوچھ لی جاتی ہے, تو یہ پرومیننٹ کر کے آپ مارکر سے لگائیے گا تاکہ آپ کو نظر آئے. ٹھیک ہے, کلورائڈ کے فری ریڈیکلز جو ہیں ان جنریٹ ہو جاتے ہیں, اور فری ریڈیکل آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ ریئیکٹیو اسپیشیز ہوتی ہیں.
اب وہ کہتے ہیں کہ سی ایف سیز جو ہے وہ کہاں پر رول ان کا میجر کام کیا ہے کہ یہ O3 جو ہے اس کے ساتھ ریئیکٹ کر جاتے ہیں. O3 ویسے ہی جو ہے اوزون بڑی ریئیکٹیو گیس ہے اور اس کے ساتھ جب یہ ریئیکٹ کریں گے تو پھر کیا ریئیکشن ہوگا وہ ریئیکشن آگے دیا ہوا ہے. پہلے آپ کو CFCl3 اب یہاں میرے پاس جو آپ کا PDF ہے بہت ہی لائٹ سا ہے لیکن آپ لوگ اپنی کتابوں میں سے اس کو دیکھیں گے. یہاں پر صرف اس لیے میں آپ کو کوئی سلائڈ شو نہیں کر رہی اور کوئی بھی کسی اور ایڈیشنل مٹیریل نہیں کر رہی کیونکہ FSC میں آپ نے سب سے زیادہ ایمفیسائز کرنا ہوتا ہے اپنی ٹیکسٹ بک پہ. ٹھیک ہے, آپ نے اپنی ٹیکسٹ بک کو سمجھیے کہ اس کا آپ کو ایک ایک نقطہ اور فل اسٹاپ بھی یاد ہونا چاہیے. اس کا آپ نے کچھ اسکپ نہیں کرنا, باقی جو ایکسٹرا کام کرنا ہے وہ اس کے بعد کی باتیں. اچھا, CFCl3 ہے, یہ کس میں کنورٹ ہو گیا ہے؟ CFCl2 میں, اور Cl اس کے اوپر ڈاٹ لگی ہوئی ہے. ڈاٹ کیا شو کری ہے؟ فری ریڈیکل. آپ نے آرگینک میں پڑھ لیا, اور یہاں پر ایچ نیو یا UV ریڈیشنز ہوگا. اب نیکسٹ اسٹیپ میں یہ جو Cl ریڈیکل جنریٹ ہوا ہے یہ کیا کرے گا؟ یہ O3 کے ساتھ ریئیکٹ کر رہا ہے اور ClO فری ریڈیکل جنریٹ کر رہا ہے. پلس کیونکہ یہاں پر O3 تھا, ایک O نکل گیا تو باقی O2 بچا. ٹھیک ہے, اب یہ ClO ایک اور فری ریڈیکل ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ پروپیگیشن ہو رہی ہے کہ ایک فری ریڈیکل کلورائڈ کا جنریٹ ہوا ہے, اس نے جو ہے وہ آگے سے پروپیگیشن آپ نے پڑھا ہو گیا اس میں آرگینک میں, انیشیشن, پروپیگیشن اینڈ ٹرمینیشن اسٹیپ. تو یہاں پروپیگیٹ کر کے وہ کیا کیا اس نے, وہ آکسیجن کے ساتھ پھر ریئیکٹ کر گیا اور اوزون کے ساتھ ریئیکٹ کر گیا, اور پھر آپ کو جو ہے وہ ایک اور اس نے کلورائڈ کا فری ریڈیکل جنریٹ کر دیا. تو نتیجہ یہ کہ اس کی آپ جو ہے وہ کہ اس طرح سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا ڈینجرس ہے کہ a single chloride free radical that can destroy up to 1,100,000 اوزون مالیکول. کے ایک کلورائڈ فری ریڈیکل جنریٹ ہونے کی دیر ہے, وہ 1,000 جو ہے اوزون مالیکولز ان کو کیا کر دے گا؟ ڈسٹروائے کر دے گا. بیٹا یہ جو بھی اس میں کر رہے ہو اس کو ریز کر دو تاکہ پوری کلاس آپ کی ڈسٹرب نہ ہو. ٹھیک ہے, اچھا آگے آ جاتا ہے نیکسٹ ٹاپک. اب آپ نے ایئر پولوشن یہاں تک آپ کا کمپلیٹ ہو جاتا ہے. اچھا, آپ کو لگتا ہے یہ چیپٹر بہت آسان آپ کو لگے گا آرگینک پڑھنے کے بعد, لیکن اب آپ یہ دیکھیں کہ اس میں سے ڈھیروں ڈھیر شارٹ کوسچنز آپ آسانی سے یاد کر سکتے ہیں. ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو چیز آپ کو آسان لگ رہی ہوتی ہے نا اس کو اٹیمپٹ کرنا سم ٹائمز مشکل ہو جاتا ہے, ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں. آپ نے اس چیپٹر میں سے آپ آرگینک میں ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی ایکویژن لکھیں, آپ سے کہیں کوئی غلطی ہو جائے, یا ان آرگینک میں آپ کوئی ایکویژن وغیرہ لکھیں, بیلنسنگ وغیرہ میں کچھ گڑبڑ ہو جائے تو آپ کے نمبر کٹنے کا چانس ہے. لیکن اس چیپٹر میں سے جتنے بھی آپ کو شارٹ کوسچنز MCQs آئیں گے نا اس میں آپ جو لکھیں گے اگر آپ صحیح لکھ رہے ہیں نا تو آپ کو پورا نمبر ملے گا ہی. اس میں آپ کا کوئی اس طرح نہیں ہے کہ آپ سے کوئی بھول چوک سے غلطی ہو جائے. اگر آپ نے یاد کیا ہے تو آپ کے اس چیپٹر میں سے کم بھی 2 سے 3 سوال آئیں گے. ٹھیک ہے, یہ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ شارٹ کوسچن, MCQs کی بات نہیں کر رہی. ہر چیپٹر کی الگ الگ ویٹیج ہوتی ہے, یہ آپ کو مل جاتی ہوتی ہے جو بورڈ کی طرف سے آپ کو کورس آؤٹ لائن ملی ہوتی ہے اس میں, یا آپ کو ایگزام سے پہلے آپ کے ساتھ کی بھی شیئر کر دی جائے گی کہ کس طرح سے کتنے سوال کس کس چیپٹر میں سے آئیں گے, ایگزامینیشن کی جو ہے وہ. اچھا, اس کے بعد اب نیکسٹ ٹاپک ہم نے اسٹارٹ کرنا ہے, دیٹ از دا واٹر پولوشن. واٹر از اسینشیل فار لائف, اور جو ہے وہ واٹر کی آپ کو پتہ ہے کہ تمام لیونگ آرگنزمس کے اندر بھی واٹر موجود ہے اور ہمارے لیے ضروری ہے. اور جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہر ہیومن بینگ جو ہے وہ کئی کئی لیٹر ڈیلی پانی پی جاتا ہے. یو آل نو دس. میرین لائف جو ہے وہ بھی پانی کے بغیر پاسبل نہیں ہے. اب پانی کی کلاسیفیکیشن ہم نے پڑھ لی تھی کہ کتنی طرح کا ہے. 97% آپ نے پڑھا تھا اسٹارٹ میں اسی چیپٹر کے, اور اس میں سے جو ہے وہ جسٹ 1% جو ہے وہ ڈرنکیبل واٹر ہے یا پوٹیبل واٹر ہے. باقی سارے کا سارا جو ہے وہ آپ نے ڈسکس کیا تھا کہ باقی جو ہے وہ اس میں کس طرح سے جو ہے اس کی آگے ڈسٹریبیوشن دیکھی تھی ہم نے. ٹھیک ہے, اب سرفیس اینڈ گراؤنڈ واٹر جو ہے یہ فریش واٹر میں آ جاتے ہیں, اینڈ دے آر ولنریبل ٹو کنٹامینیشن. ولنریبل مین یہ بہت زیادہ حساس ہیں, ان کو یہ جو ہے یہ زخمی ہو جاتے ہیں. زخمی ہونا یہ ایک محاورتاً بات کی ہے. ولنریبل ہے کس سے؟ کنٹامینیشن سے. کنٹامینیشن کیا مطلب ہے؟ کوئی بھی ملاوٹ. تو اس میں ملاوٹ جو ہے وہ بہت آسانی سے ہو جاتی ہے, آسان لفظوں میں آپ اس کو یہ سمجھ سکتے ہیں. تو ہیومن ایکٹیویٹیز جو ہیں اس کی وجہ سے اس میں ملاوٹ ہو جاتی ہے, یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارا صاف پینے کا پانی ہے وہ کس طرح سے گندا ہو جاتا ہے یا آلودہ ہو جاتا ہے. سب سے پہلے لائف اسٹاک ویسٹ, جانداروں کا, جانوروں کا جو بھی ویسٹ مٹیریل ہے وہ بھی ڈائریکٹلی آپ دیکھیں سیوریج کے پائپ جو ہے وہ کھلے ہوتے ہیں,
نہر میں گر رہے ہوتے ہیں. یہ تو آپ نے اگر لاہور میں رہتے ہیں تو یہ چیز ضرور دیکھی ہوگی. اس کے علاوہ ہم کوڑا جو ہے وہ کہاں پر کر دیتے ہیں, لینڈ فلز میں ڈالتے ہیں. لینڈ فل کسے کہتے ہیں؟ زمین کے اندر گڑھا کھود کے اس کے اندر کوڑا جو بھی پورے, جیسے آپ لاہور کی بات کریں تو لاہور میں محمود بوٹی کا علاقہ ہے, وہاں پر حکومت نے بہت بڑا جو ہے وہ کوڑے کو ڈمپ کرنے کے لیے لینڈ فلز بنائی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, تو پورے لاہور کا یہ جو ویسٹ مینجمنٹ والے ہیں کوڑا لے جا کے وہاں ڈالتے ہیں اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں, لینڈ فلز. ٹھیک ہے, وہاں اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو کور بھی کر دیتے ہو تو کیا ہوگا کہ اس میں سے جو بھی ہارمفل جو ہے مائکروبس ہیں یا آپ سمجھیں کہ کیمیکلز ہیں, جو کچھ بھی اس میں مٹیریل موجود ہے وہ آہستہ آہستہ سیپ کر کے یعنی نتر کے جو ہے وہ زمین سے نیچے جو ہے وہ ایبزارب ہوتا جاتا ہے اور نیچے انڈر گراؤنڈ واٹر ٹیبل تک پہنچ جاتا ہے. اس کے بعد ایگریکلچر ہے. ایگریکلچر سے کس طرح سے آلودگی پیدا ہوتی ہے کہ ہم جو کیڑے مار دوائیوں کا اسپرے کرتے ہیں, پیسٹی سائڈس کا کرتے ہیں, تو وہ کیا ہوتا ہے ان دا اینڈ تو پانی کے ساتھ بہہ کے فصلوں بارش ہوتی ہے یا ویسے پانی لگتا ہے فصل کو تو وہ پھر ہمارے نہروں میں جو ہے وہ دریاؤں میں شامل ہو جاتا ہے اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. آئل لیکس, آئل لیک کہاں سے ہوتا ہے؟ زیادہ تر یہ جو سمندر کے اندر کنٹینرز میں آئل آ رہا ہوتا ہے, شپس آئل کے آ رہے ہوتے ہیں, تو کہیں پر جو ہے وہ ڈیمیج ہو گیا تو پورے سمندر کے اوپر لیئر جو ہے وہ ایک بڑے ایریے پہ آ جاتی ہے, جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, اب آئل آپ کو پتہ ہے پانی میں پیٹرول وغیرہ مکس تو نہیں ہوتا. آپ نے ویسے بھی گھر میں دیکھا ہوگا کہ آئل واٹر سسٹم آپس میں انسالوبل ہے, ہمیشہ اوپر ایک اس کی ڈینسٹی کم ہوتی ہے تو اوپر ایک لیئر بناتا ہے. تو کیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے سن لائٹ جو ہے وہ نیچے پانی تک نہیں جاتی. سن لائٹ نہیں جاتی تو نیچے جو پودے ہیں فوٹو سنتھسس نہیں ہوتی. اس کے علاوہ آکسیجن جو ہے وہ بھی جو اندر جنریٹ ہو رہی ہے کس طرح سے, جو ایکویٹک اور میرین پلانٹس ہیں وہ جنریٹ کر رہے ہیں آکسیجن, وہ بھی نہیں ہوتی تو روشنی بھی نہیں جاتی وغیرہ وغیرہ. تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پودے بھی جو سمندر کے اندر ہے وہ بھی جو ہے وہ مر جاتے ہیں یا مرجھا جاتے ہیں, اور جو جاندار ہیں وہ بھی جو ہے, کیونکہ اس میں بہت سارے سالبل ہائیڈرو کاربنز ہیں جو کہ ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ فش کے گلز میں جو ہے وہ کلاگ کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد پیٹرولیم اینڈ نیچرل گیس پروڈکشن میں ریزلٹ ان کنٹامینیشن آف سرفیس اینڈ گراؤنڈ واٹر. اب کنویں کھودے جاتے ہیں نیچرل گیس کے, پیٹرولیم کے, اس میں بھی جو ہے وہ سم ٹائم واٹر ٹیبل جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ بھی افیکٹ ہو جاتا ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے لائف سٹاک ویسٹ. سب سے اب انہی باتوں کو ہم ڈسکس کریں گے ڈیٹیل میں. یہ میں ویسے آپ کو بتا چکی ہوں لیکن ہم یہاں سے ریڈ کر لیتے ہیں کہ لائف سٹاک ویسٹ جو ہے وہ کہاں کیسے آ رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے زیادہ تر جو ہے اس کو اوپن زمین پہ ویسے ہی پھینک دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اوپن لینڈ پہ یا پھر سیوریج میں ڈال دیا جاتا ہے, کینالز میں, ریورز میں, اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے سرفیس ایز ویل ایز دا گراؤنڈ واٹر جو ہے وہ کنٹامینیٹ ہوتا ہے, اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ سیویئر پرابلمز ہوتے ہیں. کیمیکلز اینڈ بیکٹیریل کانٹینٹس جو ہیں وہ بھی پانی کو آلودہ کرتے ہیں اور مختلف بیماریاں کاز کرتے ہیں, جیسے ڈائسینٹری یعنی ہیزا, ٹائیفائڈ اینڈ ہیپیٹائٹس. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ کے پاس آ جاتا ہے آئل اسپلیج. آئل اسپلیج جو ہے وہ کس طرح سے ہوگا کہ پیٹرولیم یا کروڈ آئل جو ہے اس کے اندر بہت ساری فریکشنز جو ہیں وہ موجود ہیں, مکسچر ہے بہت سارے کمپاؤنڈ کا, اور اس جن کو ہم ایز اے فیول یوز کرتے ہیں. لوبریکنٹ کیا مطلب ہے, جو رگڑ کو روکنے کے لیے جو ہے وہ یوز کرتے ہیں, یعنی جلانے کے علاوہ آپ لوبریکیشن کے لیے بھی یوز کرتے ہیں. فار مینوفیکچر آف پیٹرو کیمیکلس, پوری انڈسٹری ہے پیٹرو کیمیکل, یعنی زمین سے جو نکلتا ہے وہ پیٹرول نہیں ہوتا, پیٹرولیم ہوتا ہے, اور اس میں ہزاروں فریکشنز ہوتی ہیں. آپ نے اس کی فریکشنل ڈسٹیلیشن کی ہوگی. ٹھیک ہے, تو اس کے اندر وہ کہتا ہے کہ جتنے بھی پیٹرو کیمیکلز ہیں اس میں سے جو کیمیکلز نکل رہے ہیں, فریکشنز الگ ہو رہی ہیں, یہ ساری اوور آل ہم اس کو کلیکٹیولی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں پیٹرو کیمیکلز, اور اس کا آگے استعمال جو ہے اس کے نتیجے میں بھی جو ہے وہ یہ آلودگی کاز ہوتی ہے. پلاسٹک انڈسٹری ہے, الیکٹریکل اپلائنسز ہے, سنتھیٹک ربڑ ہے اینڈ ڈٹرجنٹس. ٹھیک ہے, سی واٹر جو ہے وہ کس طرح سے آلودہ ہو سکتا ہے کہ اگر پانی کارگو آئل ٹینکر جو ہے اس میں سوراخ ہو گیا ہے تو یہ ہم نے بھی ڈسکس کر لیا ہے. اس کے علاوہ جو پائپ لائن جا رہی ہے آئل کی اس میں لیکیج ہو گئی ہے, آف شور ایکسپلوریشن اینڈ لیکیج آف انڈر گراؤنڈ اسٹوریج ٹینک, پانی کے جو زمین کے زیر زمین جو پیٹرول, آپ دیکھا ہوگا کہ پیٹرول پمپس میں بھی جو ہے وہ پیٹرول کہاں پر اسٹور کیا جاتا ہے, زمین کے نیچے بہت بڑے بڑے کنٹینرز بنائے جاتے ہیں, ٹینکس رکھے جاتے ہیں, ان میں اس کو اسٹور کیا جاتا ہے.
تو اگر وہاں پہ ظاہر ہے وہ بہت ڈیپ ہوتے ہیں، تو اگر اس میں کہیں پہ کوئی کسی قسم کا لیکیج ہو جاتا ہے تو وہاں سے بھی یہ انڈر گراؤنڈ واٹر ٹیبل جو ہے اس کو ڈائریکٹلی اپروچ کر لیتا ہے. اس کے علاوہ کہتا ہے اس کی جو پروڈکٹس ہیں وہ کیا ہیں، پوائزنس ہیں، اور کیا کیا مسئلے مسائل، بہت ساری بیماریاں کوز کر سکتی ہیں. اس کے علاوہ ہائیڈرو کاربنس اس پرٹیکولرلی پولی سائکلک ایرومیٹکس، پولی سائکلک یعنی ایک سے زیادہ رنگ ہوں گے، ایرومیٹک یعنی وہی بنزین رنگ، ٹھیک ہے، جیسے آپ جو ہے ایک سے زیادہ بنزین رنگ والے جو کمپاؤنڈس ہیں ان کی بات ہو رہی ہے، پولی سائکلک، ٹھیک ہے. وہ کیا ہے، کارسینوجینک ہیں. کارسینوجینک کہتے ہیں کینسر کازنگ، یعنی وہ کمپاؤنڈس جو کہ کینسر کی وجہ بنتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کارسینوجینک. ایون ایٹ ویری لو کنسنٹریشن، بہت ہی کم پی پی ایم میں بھی اگر اس کی مقدار، پی پی ایم اسٹینڈ فار پارٹس پر ملین، آپ نے یہ پڑھا ہوگا. اچھا، اس میں بھی اگر اس کی کنسنٹریشن اتنی بھی مقدار ہو نا پی پی ایم میں بھی، تو بھی وہ ہمیں ہماری باڈی جو ہے وہ اس کو کسی طرح کنزیوم نہیں کر سکتی، باہر بھی نہیں نکال سکتی، نہ استعمال کر سکتی ہے نہ باہر نکال سکتی. تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ کینسر ہی بنتا ہے. اس کے گرد بلڈ سیلز جو ہیں وہ اکٹھا ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور سسٹ بن جاتا ہے، یا کینسر یا ٹیومر میں دیٹ ریزلٹ ان دا پروڈکشن آف کینسر اور ٹیومر. دا میرین آرگنزم جو ہے وہ ان سالبل ایرومیٹک فریکشن جو ہیں ان سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں. اب سالبل کون سی ہوں گی، C10 اور لیس. 10 کاربن تک کی جو پیٹرولیم کے اندر فریکشنز ہیں یا اس سے چھوٹے ہائیڈرو کاربن جو ہیں وہ پانی میں حل ہو جاتے ہیں، تو وہ زیادہ تر جو ہے وہ ایکویٹک اور میرین لائف کو افیکٹ کرتے ہیں. اسپلڈ آئل جو ہے وہ کیا کرے گا، میرین لائف کو کس طرح سے افیکٹ کرا ہے ہم نے بھی دیکھ لیا ہے کہ لائٹ ٹرانسمیشن رک جائے گی، اور فوٹوسنتھسس آف پلانٹس جو ہے وہ رک جائے گی، وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد ایک اور آ جاتا ہے بڑا ہی امپورٹنٹ فیکٹر جو کہ پلانٹس میں جو ہے پولوشن کاز کرتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ڈٹرجنٹس. اب ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ڈٹرجنٹس بھی جو ہے وہ آلودگی کاز کرتے ہیں. یعنی ہم اپنے گھروں میں سرف یوز کر رہے ہیں، اور گھروں میں تو اتنا زیادہ یوز نہیں ہوتا، لیکن یہ جو ڈٹرجنٹس ہیں یہ انڈسٹریل لیول پہ تو بہت زیادہ یوز ہوتے ہیں. تو وہاں پر جو ہے دے آر ایکسیسولی جو ہے وہ یوز ہوتے ہیں کلیننگ ایجنٹس کے طور پہ. اور ان کا جو ہے وہ کیا نقصان ہے کہ یہ جو آپ کے پاس میٹلز جو ہیں جو باؤنڈ فارم میں ہے نا ان کو ریلیز کروا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ یہ یہاں سے اس کا جواب سٹارٹ ہوتا ہے، اور یہ آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ ایکسپلین دا ڈٹرجنٹ ایکشن. ٹھیک ہے، یا وائی ڈٹرجنٹس آر ہارمفل. تو باقی آپ ڈٹرجنٹ کی بتاتے رہیں، اصل آپ نے جو بات بتانی ہے وہ کیا ہے کہ کس طرح نقصان دہ ہیں. یہ اس کا آنسر یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے کہ ویسٹ ڈٹرجنٹ کانٹینٹس آف ویسٹ واٹر موبلائز دا باؤنڈ ٹاکسک آئنس آف ہیوی میٹلز. یعنی ہیوی میٹلز کے وہ آئنس جو کہ بانڈڈ فارم میں یا کمپلیکسز یا کمپاؤنڈس کی فارم میں جو ہے موجود ہیں زمین میں. تو جو کمپلیکسز یا کمپاؤنڈ کی فارم میں موجود ہیں وہ پانی میں حل نہیں ہو رہے، وہ ہمیں کچھ نہیں کہہ رہے. لیکن جب ڈٹرجنٹ جو ہے وہ جاتا ہے اس کے اوپر سے گزرتا ہے تو وہ ان کا بانڈ جو ہے ان کو باؤنڈ فارم سے فری فارم میں کنورٹ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، جو فری فارم میں ہو جاتے ہیں تو وہ پانی کے ساتھ جو ہے وہ ڈیزالو ہو کے جو ہے واٹر کے ساتھ بانڈ بنا دیتے ہیں. ادروائز وہ جو ہے وہ فکس ہوتے ہیں، وہ نہیں پانی کے ساتھ ریئیکٹ کرتے. لیکن جب ڈٹرجنٹس کی وجہ سے کیا ہے کہ ان کا بانڈ لوز ہو جاتا ہے اور وہ واٹر کے ساتھ ڈیزالو ہو جاتے ہیں، اور پھر کیا ہے کہ وہ جو ہے وہ کارسینوجینک ہوتے ہیں، یعنی کینسر کازنگ ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ بے تحاشا بیماریاں کاز کرتے ہیں. کون کون سے جو ہیں وہ ہیوی میٹل آئنس جو ہیں جو کہ ریلیز ہوتے ہیں ڈٹرجنٹس کی وجہ سے، لیڈ ہے، کیڈمیم اینڈ مرکری. ٹھیک ہے، ان کے یہ آپ نے اس کا آنسر دینا. اس کے بعد آپ کے پاس آ جاتا ہے پیسٹیسائڈس. سائڈ کہتے ہیں کل کرنا، پیسٹیسائڈ یعنی پیسٹ کو کل کرنا. پیسٹ کیا کرتے ہیں، فصلوں کو نقصان پہنچاتے ہیں اور مختلف بیماریاں جو ہیں وہ انسانوں میں اور جانوروں میں کاز کرتے ہیں. جیسے فصلوں اب کے لیے جو ہے وہ بہت ساری جو ہیں وہ سونڈیاں ہیں یا اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کیڑے ہیں جس کو جو کہ فصل کو تباہ کرتے ہیں. آج کل آپ نے دیکھا ہوگا ٹڈی دل، وہ ایک حملہ اس کا، وہ فصلوں کی فصلیں چاٹ گئی. تو یہ پیسٹ جو ہیں ان کو ختم کرنا ضروری ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے دیز دے ڈائریکٹلی کل دا انوانٹیڈ
organisms or otherwise control by interfering with its reproduction process. اب جو آپ کے پاس پیسٹیسائڈز ہیں وہ دو طرح سے ان جانوروں کو مارتے ہیں. کس طرح سے ان پیسٹ کو کل کرتے ہیں؟ ایک تو ویسے ان کے ساتھ ریئیکٹ کر کے ان کے کل کر دیں گے, دوسرا ان کے جو انڈے ہیں انہیں یہ تباہ کر دیتے ہیں, ان کا ریپروڈکشن پروسیس روک دیتے ہیں. جب ان کا ریپروڈکشن پروسیس رک جاتا ہے تو پھر ان کی گروتھ نہیں ہوتی, یعنی پھر اگر ایک ہے تو وہ ایک ہی رہے گا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ان کا ریپروڈکشن سائیکل بھی بہت زیادہ پھیلا ہوا ہوتا ہے. یعنی آپ ایک ایک اس کو دیکھ لیں, مکھی کو ہی دیکھ لیں کہ وہ ہزاروں کی تعداد میں انڈے دے رہی ہے. اس طرح ٹڈی دل کے لیے بھی یہی کہا گیا تھا کہ جب یہ انڈے دیتے ہیں ان کو تلف کیا جائے تو پھر ہم اس کو روک سکتے ہیں, ادروائز جب یہ انڈوں میں سے پیوپا لاروا بن کے نکل گئی ہیں باہر پھر ان کو روکنا بڑا مشکل ہے. تو پیسٹیسائڈز جو ہیں ان کا یہ کام ہے کہ ایک ریپروڈکشن سائیکل کو ان کے بریک کریں. اس کے بعد جو ہے وہ کہتا ہے کہ the current ability to produce large amount of food on relatively small amount of land has made possible with the help of these pesticide. یعنی تھوڑی زمین سے زیادہ فصل حاصل کی جائے تو وہ کیسے ہوگا کہ کوئی کیڑا ویڑا نہ کھائے, کوئی جڑی بوٹی نہ اس کو اس کے حصے کے نیوٹرینٹس ایبزارب کرے, تو اس میں پیسٹیسائڈز کا اسپرے کیا جاتا ہے. وہ کہتا ہے 10,000 سے زیادہ جو ہے ڈفرینٹ ٹائپ کے سنتھیٹک اور آرگینک پیسٹیسائڈ جو ہیں وہ اب تک فارمولیٹ کر دیے گئے ہیں, بنائے جا چکے ہیں. اب ان کو پرنسپل ان کو کس طرح سے کلاسیفائی کیا جاتا ہے اباؤٹ دیئر according to their general chemical nature. The most important and widely used pesticides are insecticides. سب سے زیادہ کون سے انسیکٹیسائڈز یوز ہوتے ہیں؟ انسیکٹیسائڈز کیا ہوں گے؟ جو انسیکٹس کو ماریں گے. اچھا, ہربیسائڈز کیا کریں گے؟ جو ہربس کہتے ہیں جڑی بوٹیاں. اب جو ہم فصل فرض کریں گندم کی اگا رہے ہیں اور اس میں کوئی جڑی بوٹی اگ گئی ہے تو وہ کیا کرے گی؟ گندم کی فصل کو جتنے نیوٹرینٹس چاہیے وہ اس کے ساتھ مقابلے میں وہ بھی جذب کرے گی. ٹھیک ہے, تو پھر جتنے ہم نے فرٹیلائزر کھادیں ڈالی ہیں, جو زمین میں نیوٹرینٹس ہیں, تو وہ ہمیں تو جو ہے وہ گندم کی فصل چاہیے نا, تو وہ جڑی بوٹی بھی اس کے ساتھ ایکولی جذب کر رہی ہے. تو پھر کیا ہوگا کہ گندم کے لیے کم بچے گا, اس کی گروتھ کم ہوگی, جڑی بوٹی جو ہے وہ زیادہ گرو کر جائے گی. تو ہمیں تو وہ نہیں چاہیے, تو اس لیے جڑی بوٹیوں کو بھی تلف کیا جاتا ہے. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم اس کو ہاتھ سے پکڑ کے ہینڈ پکنگ جسے کہتے ہیں اس کو نکالتے جائیں, تو دوسرا یہ ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ اسپرے وغیرہ کیے جائیں, اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہربیسائڈس. ٹھیک ہے, تو ان کی وجہ سے بھی پانی میں بہت زیادہ آلودگی جو ہے وہ پھیلتی ہے. اینڈ فنگیسائڈ کیا کرے گی؟ فنگس کو کل کرے گا. ٹھیک ہے, پلانٹس میں سپورز کو اس کے کل کرنے کے لیے. The various pesticides also help in eradication of disease. Eradication کہتے ہیں خاتمہ. کس کا؟ بیماری کا. بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے بھی یہ یوز کی جاتی ہے, جیسے ملیریا, یلو فیور, بیبونک پلیگ وہی ٹاؤن کی بیماری. ٹھیک ہے, اور اینڈ سلیپنگ سکنس, یہ مکھی ایک ہوتی ہے, اس کی وجہ سے ہوتی ہے سزی فلائی جسے کہتے ہیں, آپ نے بایو میں پڑھا ہوگا جو بایو والے بچے ہیں. اچھا, وائڈ اسپریڈ یوز آف pesticides for getting greater crop yield if not properly checked and controlled has associated risk of contaminating the soil, plants and the water. اب اگر آپ نے اس کو پیسٹیسائڈز وغیرہ کو نہ کنٹرول کیا تو وہ تو آپ کی سوائل کو بھی کنٹامینیٹ کریں گے. کنٹامینیٹ مین آلودہ کریں گے. ٹھیک ہے, اور کیا پلانٹس کو بھی, پانی کو بھی. ڈرینیج واٹر فرام دا ایگریکلچرل لینڈ موسٹلی کنٹینس پیسٹیسائڈ. اب جو زرعی فصلوں میں سے پانی بہہ کے جا رہا ہے ایگریکلچرل لینڈ سے, وہ کیا ہے؟ اس کے اندر پیسٹیسائڈس تو ہوں گے کیونکہ اسپرے ہوا ہوگا اس فصلوں پہ. اسی لیے وہ کہتا ہے کہ اگر ہم اس کو کنٹرول نہیں کریں گے اس چیز کو, تو بھی جو ہے وہ بہت سارے مسئلے مسائل جو ہیں وہ پیدا ہوں گے, یا آپ کہہ سکتے ہیں آلودگی پیدا ہوگی. Therefore, if the use of any type of pesticide is not properly controlled, it enters to the various roots. اب یہ جو ہے وہ کہاں ہماری فوڈ چین میں بھی شامل ہو سکتا ہے. کس ویریس روٹس, اب یہ جڑوں والی روٹ نہیں, اب مختلف جو ہے وہ ویریس روٹس کے ذریعے کس طرح سے ایگریکلچرل فوڈ پروڈکٹس اینڈ ڈرنکنگ واٹر انٹو فوڈ چین. ٹھیک ہے, مختلف طریقوں سے یہ ہماری فوڈ چین میں آ جائے گا. یعنی وہی پانی جو ہے وہ نہروں میں گیا, وہیں سے ہم نے جو ہے وہ پینے کے لیے اسی کو فلٹر کر کے یا جو بھی ہے یوز کر لیا, تو یہ ہماری فوڈ چین میں. یا ہم نے اگر فرض کریں یوز نہیں بھی کیا تو اس پانی میں جو مچھلیاں ہیں وہ ہم نے کھا لی. ٹھیک ہے, مچھلیاں اس پانی میں ان کی باڈی میں چلے گئے, ان مچھلیوں کو ہم نے کھا لیا تو ہماری فوڈ چین میں تو آ گیا. یا وہی پانی جو ہے اسی میں کچھ سبزیاں اگائی گئی ہیں یا جو بھی ہے, فوڈ چین میں کسی نہ کسی طرح اس نے انٹر ہو جانا ہے.
تو اس لیے اس طرح سے جو ہے وہ ہیلتھ ایشوز جو ہے وہ جنریٹ ہوتے ہیں. اس کے بعد آرگینک کیمیکلز ان ڈرنکنگ واٹر جو ہے وہ کس طرح سے افیکٹ کرتے ہیں. یہ کہتا ہے کہ زیادہ تر کیمیکل جو ہیں ان کا کوئی ڈیٹریمنٹل افیکٹ نہیں ہوتا لو کنسنٹریشن میں. ڈیٹریمنٹل افیکٹ یعنی اگر وہ تھوڑی مقدار میں چلے گئے ہیں تو وہ کوئی اتنا زیادہ ہمیں افیکٹ نہیں کریں گے, یعنی ہم اس کو جو ہے وہ ٹالریٹ کر لیں گے, یعنی ہم اس کے امیونٹی ہماری جو ہے وہ اس کا مقابلہ کر لے گی. لیکن بہت سارے کمپاؤنڈ جو ہے وہ once thought safe, especially synthetic organic chemicals, can have serious and substantial health issues even at the very low concentration. لیکن کچھ ایسے ہیں جو بہت کم مقدار میں بھی جن کو ہم پہلے سمجھتے تھے کہ بڑے یہ سیف ہیں, لیکن وہ بہت کم مقدار میں بھی جو ہے ہماری ہیلتھ کے لیے بہت خطرناک ہیں. ہاں جی, اس کے بعد آ جاتا ہے ایٹ ایون ہائر کنسنٹریشن کچھ جو ہے وہ کمپاؤنڈز وہ ٹیسٹ لیس ہوتے ہیں. اب یہ جس طرح گیسز کے بارے میں ہم نے کاربن مونوکسائڈ کا کہا تھا نا کہ جی وہ کلر لیس ہے اور ڈیور لیس ہے تو اس لیے زیادہ جو نقصان دہ, اسی طرح یہ کیمیکلز جو ہیں یہ بھی اگر ٹیسٹ لیس ہیں. بہت سارے کیمیکلز ایسے ہیں جن کی خاصی مقدار بھی آپ پانی میں اگر آ گئی ہے نا تو آپ اس کو اسمیل نہیں کر سکتے یا آپ کو اس کا ذائقہ نہیں پتہ چلتا. جب ذائقہ نہیں پتہ چلتا تو پھر آپ اس کو یوز کرتے جاتے ہیں, آپ اس کو صاف ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں, تو وہ آپ کو بڑی بری طرح سے افیکٹ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ اس کی جو خطرناکی ہے اس کو بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں. ٹھیک, اب carcinogenic ہے again, or they cannot be consumed through air, food, water or without the risk of adverse health effect. اور آپ اس کو کسی طرح بھی جو ہے وہ کنزیوم نہیں کر سکتے through air, food اور water. ٹھیک ہے, ان تمام چیزوں کے ذریعے. ایئر سے بھی آپ نے پڑھا ہوگا نا پانی کی پیوریفیکیشن کا میتھڈ. آپ کہتے ہیں جی بہتا پانی جو ہے وہ صاف ہوتا ہے یا پاک ہوتا ہے, تو وہ کیا اس کے پیچھے جو ہے وہ ریزن آ جاتی ہے کہ جو پانی فلو کر رہا ہے, بہہ رہا ہے, تو اس میں ایئر جو ہے وہ مکس ہوتی جاتی ہے. تو لیکن یہ ہے کہ اب بہت سارے کیمیکلز ایسے ہیں جو ایئر کے ساتھ بھی ریئیکٹ کر کے مطلب پھر بھی پانی صاف نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اچھا اس کے بعد ہے with human or animal carcinogen, there is often long period of time between exposure and manifestation of diseases. اب یہ بڑی ایک امپورٹنٹ بات اس نے بتائی ہے کہ انسان ہو چاہے جانور ہو, اگر وہ کارسینوجینک کمپاؤنڈ انہوں نے ان کی باڈی میں چلے گئے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ کل انہوں نے گندا پانی پیا ہے تو وہ آج بیمار ہو جائیں گے یا آج ہی ان کو کینسر ہو جائے گا. نہیں, یہ آپ کی باڈی کے اندر کئی کئی سال تک جو ہے وہ چلتے رہتے ہیں, اور بیماری کے ظاہر ہونے میں اور جب آپ کا ایکسپوجر ہوا تھا, یعنی آپ فرض کریں آج آپ کیمیکل والا پانی آپ کے باڈی میں جا رہا ہے جس میں ہارمفل کیمیکل ہے, تو مے بی ابھی آپ ینگ ہیں, آپ کی ایج کم ہے, آپ کا میٹابولک ریٹ ہائی ہے, تو آپ کو کچھ نہیں ہو رہا, آپ کہتے ہیں لے کچھ نہیں ہوتا. لیکن جب آپ کی امیونٹی کم ہوگی, یعنی آپ جو ہے وہ 40+ ہوگی آپ کی ایج, تو پھر کیا ہوگا, پھر آپ کو یہ جو ہے وہ اس وقت جب آپ کی امیونٹی لیول کم ہوگا تو پھر اس وقت آپ کو بیماریاں سامنے آنا شروع ہوں گے, آپ کو آپ کی باڈی کو اس وقت تک افیکٹ کرے گا. اور زیادہ تر کمپاؤنڈس کیونکہ ایرومیٹک ہوتے ہیں, اور آپ نے پڑھا ہوگا کہ بنزین جو ہے وہ کیا ہے, بڑا ہی اسٹیبل کمپاؤنڈ ہے, اس پہ کوئی کیمیکل اتنی آسانی سے ریئیکٹ نہیں کرتا. یہ آپ نے اسٹیبلٹی آف بنزین آرگینک میں پڑھ لیا ہے. ٹھیک ہے, تو اسی طرح جب ایرومیٹک کمپاؤنڈس ہیں ان میں بھی ہم نے یہی دیکھا ہے نا کہ پولی سائیکلک ایرومیٹک رنگز ہیں جو کہ ہماری باڈی کے اندر جا رہے ہیں, تو وہ ہماری باڈی کے انزائمز بھی ان پہ اثر نہیں کرتے آسانی سے. ٹھیک ہے, تو وہ جب اس پہ کوئی چیز اثر ہی نہیں کر رہی, اس کو جو ہے وہ ڈائلیوٹ ہی نہیں کر رہی, اس کو ڈائجسٹ ہی نہیں کر رہی, تو پھر وہ جسم سے باہر بھی نہیں نکل رہا اور وہ جسم کے اندر موجود ہے, تو پھر وہ اور عرصہ دراز تک موجود ہے, تو پھر کیا ہوگا, جیسے ہی آپ کا امیونٹی سسٹم جو ہے وہ کم ہوگا تو وہ بیماری آپ کے اوپر آ جائے گی. تو اس لیے یہ والی لائن کا یہ مطلب ہے کہ مینیفیسٹیشن آف ڈیزیز اور ایکسپوئر میں لمبا عرصہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے انڈسٹریل ویسٹ افلوئنٹس, جو بھی فیکٹریوں سے جو بھی, ایک تو ہم نے فیکٹریوں سے دھواں جو تھا وہ ڈسکس کیا تھا نا, ساکسز ہیں, نوکسز ہیں وغیرہ وغیرہ, کاکسز تھی. اب جو لیکوڈ فارم میں ویسٹ مٹیریل نکل رہا ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ آلودگی جو ہے وہ کاز کر رہا ہے. دا finished products in any chemical related manufacturing industry, that is leather, tanneries. لیدر ٹینریز کیا ہوتی ہیں, ٹینری جہاں پہ یہ چمڑا بنایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, جو کھالیں ہیں
جیسے لاہور میں شازو لیبارٹری ہے، اس کے یہ جو ہے پوری چمڑا منڈی ہے، چمڑا فیکٹریاں ہیں. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ جیسے آپ قربانی وغیرہ پہ کھالیں وغیرہ دیتے ہیں، وہ ساری یا عام دنوں میں بھی جو جانور جو ہیں ذبح کیے جاتے ہیں ان کی کھالیں ساری جو ہے وہ خشک کر کے اس کو کیمیکل لگا کے وہاں پر جو ہے اس کو رکھا جاتا ہے، اور پھر اس کا جو ہے وہ کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ چمڑا بنتا ہے. اس چمڑے کو ڈفرینٹ جو ہے پروڈکٹس میں یوز کیا جاتا ہے. کہتا ہے کہ یہ ٹینڈریز جو ہیں یہ بڑے ڈینجرس کیمیکل جو ہے وہ ریلیز کرتی ہیں، اور کوئی سسٹم نہیں ہے ان سے. جو ٹینڈریز سے پانی نکل رہا ہوتا ہے وہ ڈائریکٹلی ہماری نالیوں میں جا رہا ہے، گٹر میں جا رہا ہے، ڈرینیج سسٹم میں جا رہا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ فوڈ چین میں آ جاتا ہے، یا آپ کہہ دیں کہ واٹر ٹیبل میں نیچے چلا گیا. ٹھیک ہے. اور کون کون سی انڈسٹری ہے جو کہ ہارمفل کیمیکل جنریٹ کر رہی ہے؟ آئل ریفائنریز ہیں، پیٹرو کیمیکلز ہیں، ٹیکسٹائلز ہیں، پیپر اینڈ پلپ ہے، پیپر بورڈ انڈسٹری ہے، ربر پروڈکٹس ہیں، ایگرو کیمیکلز یعنی جو زراعت سے ریلیٹڈ کیمیکلز ہیں، لیدر گڈس. ٹھیک ہے. ان سب میں جو ہے وہ ویسٹ ایفلوئنٹس پروڈیوس ہوتے ہیں، اور جو کہ کس طرح سے ہو سکتے ہیں؟ ہیٹ بھی ایک ویسٹ مٹیریل، یعنی ہیٹ اگر بھٹیاں لگی ہوئی ہیں اس میں ہائی ٹیمپریچر پہ کچھ ریئیکشنز ہو رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ ارد گرد کا ٹیمپریچر بڑھے گا، اور ٹیمپریچر بڑھے گا تو اس کے آفٹر افیکٹس بھی آئیں گے ماحول میں. جو ہے وہ آلودگی جو ہے پیدا ہوگی. آپ ویسے ہی آپ سن رہے ہیں کہ زمین کا ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے آہستہ آہستہ، تو یہ جو ہے یہ بھی ڈینجرس ہے. اسموک پروڈیوس ہوگی، یہ آپ کے پاس ایئر پولوشن میں آ جاتا ہے. سالڈ اور ویسٹ واٹر ایفلوئنٹس یہ لیکوڈ میں آ جائے گا. Industrial waste pollutants may contain organic chemicals including high toxic synthetic organic compounds and heavy metals. کون کون سے heavy metals ہو سکتی ہیں اس میں؟ لیڈ ہے، کیڈمیم ہے، کرومیم ہے، مرکری، آرسینک، اینٹیمنی ایٹسیٹرا. آئلس اینڈ گیسز، منرل ایسڈ ایٹسیٹرا. کہ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. دا ٹاکسک آرگینک کمپاؤنڈس اینڈ دا ہیوی میٹلز اینڈ میٹولائٹس. میٹولائٹس کیا ہوتے ہیں؟ میٹل اور نان میٹلز کے درمیان، وہ جو آپ نے ایک سیڑھی کی طرح سے چیز پڑھی تھی مینڈلی پیریوڈک ٹیبل، بلکہ پیریوڈک ٹیبل کی جو کلاسیفیکیشن اور اس کی ہسٹری تھی اس میں. ٹھیک ہے. تو میٹولائٹس آپ نے سٹارٹ کے چیپٹرز میں آئی تھنک سنی، انآرگینک آپ نے بھی نہیں پڑھی. چلے یہ میں آپ کو کروا دوں گی. میٹلز اور نان میٹلز کے درمیان ان ہوتے ہیں پیریوڈک ٹیبل میں، اور ان میں جو کوالٹیز ہوتی ہیں وہ ان کی انٹرمیڈیٹ ہوتی ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے؟ کنٹامینیشن آف بوتھ سرفیس اینڈ گراؤنڈ واٹر، دونوں ہی کنٹامینیشن ان میں ہو جاتی ہے، اور وہی آگے جو ہے وہ اریگیشن کے لیے یوز ہوتا ہے. اریگیشن مین زراعت کے لیے. اینڈ پورٹیبل، پورٹیبل مین پوٹ کہتے ہیں برتن کو، یعنی ہم اس کو ڈومیسٹکلی یوز کر رہے ہیں کھانے پینے میں. دس آلسو کاز irreversible ڈیگریڈیشن آف دا انوائرمنٹ. اس سے اور کیا ہوگا؟ انوائرمنٹ کی irreversible ڈیگریڈیشن. irreversible مین جو کہ واپس نہیں ہو سکتی، ریورس نہیں ہو سکتی. causing serious health problems for public and marine life. It must be mentioned here that heavy metals like کون سی؟ plumbus, cadmium, chromium, arsenic, mercury, etc. They are highly toxic and do not have any safe limits. ٹھیک ہے. یعنی اینی سیف لمٹس کا کیا مطلب ہے کہ اگر یہ بہت کم مقدار میں یعنی پی پی ایم میں بھی جو ہے اگر آ گئی ہیں تو بھی یہ جو ہے سیف نہیں ہے، یہ ایزیلی ہمیں افیکٹ کر سکتی ہیں. دے ہیو accumulation effects when ingested through food. accumulation مین اکٹھا ہو جانا، جمع ہو جانا. ٹھیک ہے. یہ جمع ہو جاتی ہیں کس طرح؟ انجسٹڈ، جب ہم اس کو کھاتے ہیں، انجسٹ کرتے ہیں through the food or water and cause various health problems like anemia. anemia کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ خون کی کمی ہو گئی ہے. کڈنی ڈیزیزز ہو سکتی ہیں، نروس ڈس آرڈر. ٹھیک ہے. اعصابی بیماریاں جو ہیں، اینڈ ہائی بلڈ پریشر. یہ سارے کا سارا آپ کے پاس جو ہے انڈسٹریل ایفلوئنس میں آ جاتا ہے. اس کے بعد چھوٹا سا ہے لیدر ٹینڈریز. یہ کر کے تو ہم اپنا لیکچر وائنڈ اپ کریں گے. اچھا، لیدر ٹینڈریز کیا ہے؟ وہی چمڑے کی جو کارخانے ہیں جہاں چمڑا بنایا جاتا ہے. اس میں کیا ہے؟ کہتا ہے کہ یہ مختلف لیولز پہ ہے، فرام کاٹیج اسکیل ٹو بگ انڈسٹریل یونٹس. اب بڑی بڑی فیکٹریاں تو چلیں پھر کچھ نہ کچھ جو ہے وہ پیرامیٹرز کو فالو کر لیتی ہیں، لیکن دیہات میں گھروں میں بھی جو ہے نا وہ کیمیکل لگا کے تو جو کھالیں ہیں اس کو سکھایا جاتا ہے اور اس کو کیمیکل لگا کے چمڑا بنایا جاتا ہے اور پھر وہ بیچ دیتے ہیں. تو گھروں میں جو بھی اس طرح کا کام ہو رہا ہے تو وہ کسی طرح کے ایس او پیز کو بھی فالو نہیں کر رہے ہوتے، اور وہ کسی طرح سے جو ہے ان کو نہ کوئی چیک اینڈ بیلنس ہے، کتنا کیمیکل لگایا، کتنا نہیں لگایا، کتنا پانی کے ساتھ جو ہے وہ چلا گیا بہ کے، تو کوئی جو ہے اس پہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. تو یہ کاٹیج لیول، کاٹیج کہتے ہیں جھونپڑی کو، یعنی گھر ڈومیسٹک لیول پہ بھی یہ کام ہو رہا ہے، اور اس میں جو ہے وہ
پاکستان کی بات ہو رہی ہے. دے یوز لارج کوانٹٹی آف کرومیم سالٹ. اب کون سی چیز سب سے زیادہ یوز ہوتی ہے؟ کرومیم 6. یہ بھی آپ سے ایم سی کیو میں پوچھ لیا جاتا ہے کہ کرومیم 4 یوز ہوتا ہے کہ کرومیم 6 یوز ہوتا ہے. تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ٹینریز میں کرومیم 6 کے سالٹس یوز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ نے اچھی طرح سے یاد رکھنی ہے چیز. They are producing good variety of exportable leather, but only some units have the facility of ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ. اب ٹھیک ہے، ہمیں ریونیو تو جنریٹ کر کے دے رہے ہیں ایکسپورٹ کے لیے، ہمیں اچھی کوالٹی کا لیدر تو دے رہے ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی بھی ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ ہمارے واٹر کو آلودہ کریں یا واٹر پولوشن کاز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. دے ٹریٹمنٹ بائی ریڈیوسنگ کرومیم 6 ٹو ٹرائیولنٹ. اب ٹرائیولنٹ فارم میں جب وہ کرومیم کنورٹ ہوگا تو پھر اس کی جو ہے وہ پریسپٹیٹ آؤٹ ہو جاتا ہے، اس کو ہم الگ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کرومیم 6 جو ہے وہ تو ہم کہاں پر یوز کر رہے ہیں؟ جو بھی آپ کے پاس کھالے ہیں ان کے اوپر کرومیم 6 کے سالٹس لگائے جاتے ہیں. اب جب پانی کے اندر وہ گیا تو وہ کرومیم 6 کی فارم میں ہے. تو اگر ہم اس کو الکلائن کنڈیشن میں جو پانی نکل کے جا رہا ہے اس کو ہم الکلائن میڈیم دیں، یعنی اس میں آپ کوئی بھی NaOH ڈال لو، تو وہ کیا ہے، وہ کرومیم 6 سے کرومیم 3 میں کنورٹ ہو جائے گا. جیسے جو کہ آپ کو یہاں پر دکھائی بھی دے رہا ہے، CrOH ہول تھرائس کرومیم ہائیڈروکسائڈ میں کنورٹ ہو گیا الکلی کی موجودگی میں. تو کرومیم ہائیڈروکسائڈ پانی میں حل نہیں ہوتا، یہ کیا ہے، پریسپٹیٹ آؤٹ ہو جاتا ہے. تو وہ جو بھی ان کے جو ہے ایفلوئنٹس نکلے اس میں سے کرومیم ہائیڈروکسائڈ پریسپٹیٹ آؤٹ کر کے الگ کر لیا، باقی پانی کو جانے دیا. ٹھیک ہے. تو یہ ایک طریقہ ہے. The effluents are discharged onto the open land or put into sewage system. اب ان کو ہم جو ہے یا تو جو ہے ایفلوئنٹس کو ہم کھلے ویسے ہی پھینک دیتے ہیں جو ہے وہ زمین پہ، کھلی زمین پہ، یا پھر ہم سیویج سسٹم میں ڈال دیتے ہیں. تو یہ جو انڈسٹریز ہیں یہ کرومیم 6 جو ہے وہ پروڈکشن کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اور وہ انوائرمنٹ کو جو ہے وہ بہت بری طرح متاثر کرتی ہے. کس طرح سے کرتی ہے کہ دیٹ از ہائیلی ٹاکسک اینڈ نون ٹو کاز کینسر. اور کرومیم 6 جو ہے وہ کینسر کازنگ ہے. ٹھیک ہے. تو آج ہم یہاں تک ہی کریں گے، باقی جو ہے